الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کی پرنور صبح ہو، اور جو ورد اور جو وظیفہ رمضان المبارک کی پرنور صبح کو آپ کے لیے لایا ہوں، وہ بڑا ہی مجرب اور آزمودہ ہے، بڑا سریع الاثر ہے، اور وظیفہ بہت ہی پیارا ہے۔ تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے، تمام روحانی باطنی بیماریوں سے صحت یابی کے لیے، اور اگر کوئی قرض میں مبتلا ہے تو قرض سے نجات کے لیے، اگر کوئی تنگ دستی کا شکار ہے تو تنگ دستی دور کرنے کے لیے، غربت اور افلاس کا مارا ہوا ہے تو غربت و افلاس کو ختم کرنے کے لیے، اگر کوئی بہت ساری ازمائشوں میں مبتلا ہے، ایک ازمائش سے نکلا دوسری میں پھنس گیا، ایک پریشانی سے نکلا دوسری پریشانی میں پھنس گیا، ایک درد اور غم سے نکلا تو دوسرے درد اور غم میں مبتلا ہو گیا، اس سے بچنے کے لیے بھی یہ وظیفہ مبارک بہت ہی اعلیٰ اور بڑا باکمال ہے۔ یہ وظیفہ مبارک اس قدر تیزی کے ساتھ اثر کرتا ہے، جس طرح کوئی بہت بلند و بالا عمارت سے کوئی پتھر نیچے کو پھینکے تو جتنی جلدی وہ زمین کے اوپر گرتا ہے آ کے، اس سے بھی جلدی یہ وظیفہ مبارک اثر کرتا ہے۔ یہ وظیفہ مبارک درود پاک سے ہے، اور درود پاک آپ سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم کے اندر ہے کہ یہ ایسا ورد ہے، ایسا وظیفہ ہے، ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ فرشتوں کے علاوہ کسی اور کو اس میں شامل نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف فرشتوں کو اس میں شامل فرمایا ہے اپنے ساتھ، اور یہ عمل مبارک، یہ ورد و وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ورد و وظیفہ ہے، یہ عمل مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمل ہے۔ لیکن اس ورد اور وظیفے کے ساتھ کس طرح سے پریشانیوں سے بچنا ہے، کس طرح سے مصیبتوں سے بچنا ہے، تنگ دستی سے کس طرح بچنا ہے، مصائب و آلام سے کس طرح سے بچنا ہے، اگر آپ کے بچوں اور بچیوں کے، بہنوں اور بیٹیوں کے، بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، گھر کے اندر بیٹیاں بیٹے جوان بیٹھے ہیں، سر میں چاندی نظر آ رہی ہے، اور بڑھاپا ان کی طرف تیزی سے بڑھا آ رہا ہے، اور ان کے لیے کوئی شادی کے وسائل اور اسباب نہیں بن رہے، تو ان کے لیے بھی بہت مجرب اور آزمودہ ہے۔ اور اگر کسی کو دفتر سے یا اس کے کارخانے سے یا اس کی فیکٹری سے یا اس کی کسی ایسی ادارے سے جہاں پہ وہ ملازمت کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، تو وہاں سے اس کو ڈی ویلیو کر کے نکال دیا گیا ہے، تو اس مقام پر دوبارہ جانے کے لیے، اپنی ڈیوٹی پر بحال ہونے کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت زبردست، عالی مرتبت ہے، عالی شان ہے، اور فوری اثر کرنے والا ہے۔ یہ وظیفہ مبارک اگرچہ بہت چھوٹا سا ہے، تھوڑا سا ٹائم لگنا ہے آپ کا، لیکن یہ وظیفہ بڑے کمالات کا حامل ہے۔ محترم ناظرین کرام و سامعین گرامی، آپ نے اس کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے چھوٹا لیکن کام اس کے بہت زیادہ بڑے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا، کسی بلند و بالا عمارت سے یا کسی مینار سے کوئی پتھر نیچے کو پھینکا جائے
کتنی جلدی وہ زمین پر آئے گا؟ بہت جلدی، لیکن یہ اس سے بھی پہلے یہ وظیفہ مبارک اثر کرے گا۔ رمضان المبارک کی کسی رات میں بھی آپ اس کو کر لیں، بقیہ ابھی چند دن باقی ہیں، آخری عشرہ ہے، آج رمضان المبارک کی 21 تاریخ ہے اور بقیہ 9 دن الحمدللہ موجود ہیں آپ کے پاس۔ 9 دن بھی ہو سکتے ہیں، 8 دن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کے پاس ہفتہ پورا جو ہے بہت ہی غنیمت ہے آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہیں۔ رمضان المبارک کے یہ لمحات، یہ گھڑیاں، یہ پل اور یہ شب و روز، یہ لیل و نہار بہت انمول ہیں آپ کے پاس۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی بات رہ نہ جائے، کوئی بات ایسی آپ کی مس نہ ہو جائے جس کا آپ کو پتہ نہ چلے اور وظیفہ کرنے سے آپ قاصر رہ جائیں اور آپ کا عمل ادھورا رہ جائے۔ اس کو لازماً آخر تک دیکھیے گا اور توجہ سے دیکھیے گا۔ وظیفہ اگرچہ چھوٹا ہے، میں پھر بتا دوں کہ وظیفہ اگرچہ چھوٹا سا ہے لیکن ہے بڑے کمالات کا حامل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک کے اس وظیفے کے اندر، اس عمل کے اندر، سوائے ملائکہ کے، سوائے فرشتوں کے کسی کو داخل نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو داخل فرمایا ہے جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ یہ کام ہر ایک کو سونپا نہیں جاتا، یہ ڈیوٹی ہر کس کی سونپی نہیں جاتی۔ درود پاک کی ڈیوٹی اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کو سونپی ہے۔ درود پاک کی ڈیوٹی، درود پاک کا وظیفہ، درود پاک کا عمل، درود پاک کا ورد، درود پاک کو پڑھنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کے ذمے نہیں لگایا، بلکہ صرف اور صرف کن کے ذمے لگایا ہے؟ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ کون؟ جن کو اللہ نے فرمایا ہے اے ایمان والو۔ یہ اللہ کے مقبول لوگ ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمے اس مبارک کام کو لگایا ہے۔ یہ مبارک عمل کیا ہے؟ درود پاک کا ورد کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں اور میرے فرشتے درود پاک بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام میرے محبوب کی ذات پر بھیجتے رہا کرو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں پر اللہ کی نظر کرم ہو جائے، اللہ کی نظر کرم ہو جائے، اللہ کا لطف و کرم ہو جائے، اور پھر درود بھیجنے والے پر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ہو جائے، تو اس بندے پر کتنا خاص انعام ہوتا ہے جو درود پاک پڑھنے والا ہے۔ میں آپ کو درود پاک بتاتا ہوں کہ درود پاک آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے اور کون سا پڑھنا ہے درود پاک، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ قرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، کروڑوں بھی چاہیے تو مل جائیں گے، عرش کے خزانے فرش پر ملیں گے۔ عرشی خزانوں کا نزول فرش زمین پر ہوگا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے کی تمام حاجات کو اللہ پورا فرما دے گا، اللہ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اس کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہیں اللہ وہ دور فرما دے گا۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیے، جس پر اللہ کی کرم نوازی ہو جائے، نگاہ کرم، نگاہ لطف و کرم ہو جائے اللہ کی، اور جس کے اوپر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت ہو جائے، نگاہ رحمت ہو جائے، پھر آپ بتائیں جادو بڑا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ کرم بڑی ہے؟ پھر کرم ہوگا نا۔
جس بندے پر اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ کے محبوب کی رحمت ہو جائے، نگاہ کرم ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات الحمدللہ رب العالمین، وہ رب العالمین ہے، کائنات کا رب ہے۔ اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب رحمت للعالمین ہے، میں کائنات کا پروردگار ہوں، پورے عالمین کا پروردگار ہوں، اور میرا محبوب پورے عالمین کے لیے رحمت ہے، سراپا رحمت، رحمت ہی رحمت ہے۔ تو جب رحمت ہی رحمت والی ذات کی نگاہ کرم ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف و کرم ہو جائے، تو پھر اس بندے کے اوپر جادو اتنی کوئی طاقتور بلا ہے کہ جادو اس کے اوپر رہ جائے، سایہ، موکلات، جنات، شیاطین اس پر چمٹے رہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ کرم ہو، نگاہ لطف و کرم ہو، جس کے اوپر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت ہو، اس بندے کے اوپر جادو رہ جائے، جنات رہ جائیں، سایہ رہ جائے، شیطان چمٹے رہ جائیں، اس کے اوپر نظر بد کے اثرات رہ جائیں، اس کے اوپر مصیبتیں رہ جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ ہمارے اندر کمزوریاں لاکھوں ہو سکتی ہیں، کروڑوں ہو سکتی ہیں، مگر ادھر سے جب نگاہ رحمت ہو جائے، جب مدینے والے کا لطف و کرم ہو جائے، تو پھر اس بندے پر جادو، جنات، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی مسائل، پریشانیاں، بیماریاں، یہ موم کی طرح، برف کی طرح، جیسے برف کڑکتی دھوپ میں پگھلتی ہے، اس سے بھی جلدی اس کے اندر سے وہ بیماریاں، وہ مسائل، وہ پریشانیاں پگھل کے اس کے اندر سے رفع اور دفع ہو جائیں گی، اس سے دور ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھے 3 طرح کے مسائل انسان کو ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ اس کو اپنی صحت کا ہوتا ہے، تندرستی کا ہوتا ہے، بیماریوں کا ہوتا ہے، پریشانیوں کا ہوتا ہے، اور دوسرا مسئلہ اس کو فائنینشلی ہوتا ہے۔ فائنینشلی طور پہ بندہ ویک ہو جائے، کاروبار اس کا وہ کرائسس کا شکار ہو جائے، کاروبار ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، یہ پریشانی بھی اس کو سب سے بڑی ہوتی ہے۔ مالی مسائل کا سامنا کرنا بہت بڑا مسئلہ اس کے لیے۔ دوسرا ظاہری اور باطنی بیماریاں اس کے لیے۔ تیسرا اس کو ڈی ویلیو کر دیا جائے، یا اولاد کی طرف سے اس کو مسائل ہو جائے، بہن بھائیوں کی طرف سے، بیوی بچوں کی طرف سے، برادری کی طرف سے، خاندان کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے۔ ان سارے مسائل کا حل درود پاک کے اس وظیفے کے اندر ہے۔ انسان کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں، ساری زندگی کہتا ہے کاش میں بھی حج عمرہ کرتا، میرے پاس بھی کچھ ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ خواہش پوری ہو جائے تو درود پاک کا یہ عمل ضرور کریں۔ سوچتا ہے بندہ کاش مجھے اللہ اتنا دیتا کہ میں بھی گاڑی لے لیتا، اپنے بیوی بچوں کے لیے میرے پاس بھی یہ فیسلٹی، یہ سہولت موجود ہوتی، تو یہ ورد مبارک کریں، انشاءاللہ تعالی یہ بھی آسان ہو جائے گا۔ انسان کی سوچ ہوتی ہے کاش میرے پاس اپنا گھر ہوتا، کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں، بڑی پریشانی ہے، گھر ہے تو بالکل چھوٹا سا ہے، مصیبت ہے، وہ یہ عمل مبارک کرے، انشاءاللہ اللہ اس کو وسیع گھر عطا فرما دے گا۔ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، تنگ دستی ہے، وہ یہ وظیفہ کرے، اللہ اس کی تنگ دستی، اس کا رزق تنگ ختم فرما کے اللہ وسیع رزق عطا فرما دے گا، خوشحالی اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ اولاد نافرمان ہے، بیوی بچے نافرمان ہیں، اور خاندان کے اندر، برادری کے اندر، خاندان کے اندر، قبیلے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اس کو ڈی ویلیو کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کا عمل کرنے والا جدھر جائے گا، لوگ اس کے ہاتھ چومیں گے، لوگ اس کا احترام کریں گے، لوگ اس کا اکرام کریں گے، لوگ اس کی عزت کریں گے، بلکہ لوگ جہاں وہ جائے گا لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو کے کہیں گے ہمارے لیے بھی دعا فرمائے۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں تو اس ورد مبارک کو، اس وظیفہ مبارک کو ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ کے عرشی خزانوں کو زمین پر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اس وظیفہ مبارک کو ضرور کریں۔ درود پاک کا یہ وظیفہ چھوٹا سا ہے،
اب میں کرنے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ یہ وظیفہ کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے اس وظیفہ مبارک کو کیا، میں نے اس وظیفہ مبارک کو سنا اور پھر کیا۔ بہت سارے ایسے وظائف ہیں جو یوٹیوب چینل پر ہمارے نشر نہیں ہوئے، کتابوں کے اندر ہیں، اور الحمدللہ میں نے اس حوالے سے مختلف کتابیں لکھی ہیں۔ ابھی انشاءاللہ تعالی چند دنوں تک آئینہ فتوحات کے نام سے ایک کتاب میری آ رہی ہے جو تقریباً 1800 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر تویزات بھی ہیں، اس کے اندر ورد وظیفے بھی ہیں، اس کے اندر بیماریوں کے روحانی حل بھی ہیں، قرآنی علاج بھی موجود ہے، اس کے اندر بہت سارے نسخے ہیں، یہاں تک کہ وہ ساری کتاب بھری پڑی ہے اور اس کتاب کا ایک ایک صفحہ اتنا آسان فہم ہے کہ اس سے ہر کوئی خاص و عام فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو وہ کتاب جب آئے گی تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے بہار سیفیہ الحمدللہ وہ 4 حصوں پر مشتمل ہے، وہ زیور طباعت سے آراستہ ہو کر وہ کتاب الحمدللہ لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے۔ بہت سارے لوگ مکتبہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی سے اس کتاب کو دور دراز سے لوگ لینے کے لیے آتے ہیں۔ وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ شرح اسماء الحسنہ اس کا 4تھا حصہ ہے، بہار سیفیہ کا 3را حصہ ہے، اور پہلا حصہ 2را حصہ ہے۔ 4 حصے ہیں اس کے، اور یہ کتابیں بھی الحمدللہ پھر اس کے علاوہ بہت سارے رسائل اور بہت سارے ایسی کتابچے ہیں جو تحریر کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹی جائیں، مخلوق خدا کا فائدہ ہو جائے۔ ہمارا تو مشن ہی یہی ہے، کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ خدمت خلق فی سبیل اللہ کے لیے شب و روز ہماری ٹیم کوشاں ہے، اور الحمدللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ان پروگراموں کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے اپنے مسائل کے حل کے لیے رابطہ کرتے ہیں، فون نمبرز پر رابطہ کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کی فون پہ بات ہو جاتی ہے، بعض کی نہیں بھی ہوتی، کیونکہ ہزاروں کالیں ہوتی ہیں۔ تو وقفے کے ساتھ جو لوگ استقامت کے ساتھ رابطہ کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ ان کو رپلائی کر دیا جاتا ہے۔ اس پر بھی ہم ایک نئی ویڈیو بنائیں گے اور بتائیں گے کہ فون کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، رابطہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، کس کا رابطہ جلدی ہوتا ہے اور کس کا رابطہ دیر سے ہوتا ہے، وہ ساری چیز اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہاں پر ہم جو وظیفہ مبارک بتا رہے ہیں وہ درود پاک کا ہے۔ تو کسی ساتھی نے یہ پیغام بھیجا اور یہ لکھ کے بھیجا، اور اس نے وائس میسج کے ذریعے بھی، فون کر کے بھی کئی لوگوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ ہم بہت تنگ دست تھے، غربت تھی، بھیک مانگنے تک نوبت پہنچ چکی تھی، لیکن درود پاک کا یہ وظیفہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں پتی بنا دیا۔ آج گھر بھی اپنا ہے، روزگار بھی اپنا ہے، سلسلہ بہترین چل رہا ہے، اور پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ وظیفہ مبارک جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ اتنا سریع الاثر ہے، پرتاثیر ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ایک مینار سے پتھر کو پھینکا جائے یا کسی بلڈنگ اونچی سے پتھر کو پھینکا جائے تو جتنی جلدی وہ زمین پہ آتا ہے اس سے بھی جلدی عرشی خزانے زمین پر آپ کو ملیں گے۔ آسمانی خزانے فرش زمین کے اوپر آپ کی جھولی میں ہوں گے، لیکن یہ وظیفہ مبارک کرنا یقین کامل کے ساتھ ہے، پورے یقین کامل کے ساتھ، توکل کے ساتھ کرنا ہے۔ اور وظیفہ مبارک 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد، 313 مرتبہ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ پڑھ لیجئے، یہ آپ کو وظیفہ کروانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کورس آپ بھی کر لیں، اور جو اس کی اسپیشلی اور خصوصی اجازت لینا چاہتا ہے وہ کومنٹ کے اندر آ کر سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ یہ لکھ کر بھیجے۔ اور ہمارے آستانے پر اجتماعی دعا کا اہتمام و انصرام ہوتا ہے، اس اجتماعی دعا کے اندر شامل ہونے کے لیے آپ اپنا نام، اپنے سٹی کا نام، اپنے کنٹری کا نام اور اپنا مقصد کومنٹ کے اندر ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بائی نیم دعا میں شامل کیا جائے گا۔ کتنے حافظ قرآن طلبہ اور طالبات ہیں، الحمدللہ یہاں پر بچیوں کا ادارہ ہے، بچوں کا ادارہ ہے، جہاں پر حفظ و ناظرہ قرآن کریم کی کلاسز کے ساتھ ساتھ
درس نظامی مکمل طور پہ پڑھایا جاتا ہے، ترجمہ تفسیر پڑھایا جاتا ہے، اور الحمدللہ روحانی سائلین جتنے آتے ہیں ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے رب دو جہاں کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہ بھی دم ہوتا ہے، دور بیٹھے یہ بھی دم ہوتا ہے کہ ان کے لیے پڑھائی کی جائے، ان کے لیے ورد و وظائف کیے جائیں، ان کے لیے دعائیں مانگی جائیں۔ دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے۔ تو اس دعا میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنا نام، اپنے والد کا نام، اپنے سٹی کا نام، اپنے کنٹری کا نام، والد اور والدہ دونوں کا بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں میں سے ایک کا بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ نام لکھ کے آپ کومنٹ میں آ کر اپنا نام شامل کریں، انشاءاللہ بائی نیم آپ کے لیے دعا مانگی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ 10 دن عمل کر لیں، انشاءاللہ دونوں جہاں کی کامیابیاں آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ وظیفہ مبارک کیا ہے؟ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 313 مرتبہ پڑھا اور اپنے ہاتھوں کو یوں کشکول بنا لے، دعا مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ مجھے یہ چاہیے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، یا اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے، مجھے اپنے سٹیٹس میں، اپنی نوکری میں برتری چاہیے، ترقی چاہیے، اس کے اندر مجھے اضافہ چاہیے، جاب کے اندر اضافہ چاہیے، کارخانے میں ترقی چاہیے، روزگار میں ترقی چاہیے۔ یہ حضرت صاحب پتہ نہیں کتنا درود پاک پڑھتے ہیں ان کے روزگار میں ترقی ہوگی، ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، اتنی سوچی تھی ترقی جتنی ہوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سوچ سے بھی زیادہ اس میں برکت فرما دی۔ اور اس طرح دعا مانگنے کے بعد جب چہرے پر ہاتھ پھیریں تو پھر ایسے کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ پھونک لگائیں، چہرے پر پھیریں، سر پر پھیریں، کندھوں پر، سینے پر، اور پھر اپنے پورے جسم کے اوپر آپ یہ پورے ہاتھ پھیر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ 10 دن آپ یہ عمل کر لیں۔ کتنے دن؟ 10 دن۔ عید تک آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی دونوں جہاں کی کامیابیاں، کامرانیاں اللہ آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی۔ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ 313 مرتبہ، میرا خیال ہے 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے، یہ وظیفہ مبارک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔